وحی کی شدت کیسی تھی؟ گھنٹی کی جھنکار کی طرح. آپ فرماتے وہ کیفیت مجھ پہ بہت سخت ہوتی، جب وہ ختم ہوتی تو میں اس وحی کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں. اور کبھی تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے جو کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں. اور پھر سخت سردی کے موسم میں پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ بہ پڑتا. ہمارا تو گرمی میں نکلتا ہے تو ہم گھبرا اٹھتے ہیں. پھر اسی طرح چہرہ سرخ ہو جاتا. وہی اترتے وقت آپ انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے. حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، اپنا سر جھکا لیتے، جب وہی ختم ہوتی تو سر اٹھاتے. پھر سخت تکلیف برداشت کرتے اور اس کے آثار آپ کے چہرے پہ نظر آتے کہ آپ تکلیف اور کرب سے گزرے ہیں. ہمیں پڑھتے ہوئے ہماری صحتوں پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا کہ ہم کہیں سے طالب علم نظر آئیں، کیونکہ ہم مشقت نہیں کرنا چاہتے نا، اس کے لیے نہ رات جاگنا چاہتے ہیں، نہ دن کو آرام میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح آپ اپنی آنکھ، دل اور کان کو فارغ کر لیتے. جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی آنکھیں کھلی رہتی، یعنی ایسا نہیں کہ آنکھ بند کر کے آرام کر رہے ہیں اور کانوں میں کچھ پڑے جا رہا ہو. آپ کا دل اور کان اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کے لیے فارغ ہو جاتے، ہر طرف سے دھیان ہٹ جاتا، فل فوکس. اپنا سر کپڑے سے ڈھانپ لیتے. بات یہ ہے کہ دین کا پڑھنا پڑھانا یہ سارا اس کا ادب سے بھی تعلق ہے. یہ دنیا کی کسی فزکس اور میتھمیٹکس پڑھنا نہیں ہے. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی اترتے وقت سر ڈھانپ لیتے تھے، ایک خاص کیفیت میں ہوتے تھے، تو ہم کیجولی کہیں ٹیک لگا لیں، وہاں بیٹھ جائیں، سر سے اتار لیں، کوئی بھی ڈریس پہن کے بیٹھ جائیں، جیسے کسی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کھڑا ہو کے بڑے بڑے لیکچر ہمیں دیتا جائے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے لیے جسٹیفائی کرتے ہیں تو کر لیں، لیکن قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا یہ ادب نہیں. صحابہ کرام کس طرح بیٹھتے تھے قرآن کی مجلس میں؟ سر پہ پرندے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو ادب کی وجہ سے نا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو صحابہ سے ایک طرف کو ہو جاتے، سر کپڑے سے ڈھانپ لیتے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور جب وحی ختم ہو جاتی تو پھر آپ اپنے نارمل کنڈیشن میں آ جاتے. پورے جسم پر وحی کا بوجھ ہوتا تھا. اور جب وحی نازل ہوتی تو ایک اور روایت میں آتا ہے، زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے لکھتا تھا، کاتب تھے نا، تو آپ کو سخت کپ کپی اور موتیوں کی طرح پسینہ لاحق ہو جاتا تھا، نشور بھی کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی ران میری ران پہ تھی، جسے بعض اوقات ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا، کسی کو اٹھنا دوسرے کے اوپر آ جاتا ہے، کتنے میں وہی آنی شروع ہو گئی اور میری ران پہ اتنا بوجھ پڑا اور وزن پڑا کہ میں نے خیال کیا کہ کہیں میری ہڈی نہ ٹوٹ جائے، یعنی اتنا شدید وزن تھا. اور وزن کم ہوا تو صرف یہ الفاظ نازل ہوئے تھے، غیر اول الضرر. بعض اوقات آپ جانور پر ہوتے تو جانور گردن زمین پہ ڈال دیتا، یعنی جانور پر بھی بوجھ پڑتا. ایک موقع پر اونٹنی اس طرح چچرا رہی تھی، لگتا تھا کہ اس کا بازو ٹوٹ جائے گا اونٹنی کا. پھر یہ ہے کہ آپ نے وحی میں سے کبھی کچھ نہیں چھپایا، پورے کا پورا بتاتے، چاہے وہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ بات جاتی، مثلا عبس وتولی. پھر اسی طرح جب وحی ختم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو پاس ہوتے تھے ان سے کہتے کہ مجھ سے یہ بات حاصل کر لو، مجھ سے یہ بات حاصل کر لو، یعنی مجھ سے سیکھ لو جو مجھے ابھی دیا گیا ہے. اچھا، وفات کے قریب کے زمانے میں آپ پر کثرت سے وحی نازل ہوئی تھی، یعنی آخری حصے میں. پھر صحابہ کو جب پتہ چلتا تھا کہ آپ اس خاص کیفیت میں، تو وہ آپ کو گھور کے نہیں دیکھنے لگ جاتے تھے کہ اچھا کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو ایسا ہوتا ہے نا، اگر کسی کو کوئی ذرا سی انیوژل کیفیت ہو تو ہم سارے کام چھوڑ کے اس کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے. تو صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے، بہت مینرز تھے صحابہ کے بھی. پھر اسی طرح یہ کہ صحابہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ ہم آپ سے ہٹ جاتے تھے، ایک طرف ہو جاتے تھے. آپ کے صحابہ اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے، یعنی سب خاموش ہو جاتے اور سر جھکا لیتے تھے، یعنی وہ بھی ادب اور احترام کے کیفیت میں ہوتے تھے. پھر یہ ہے کہ صرف آپ کی کیفیت جب تبدیل ہوتی تو وہ فوراً پہچان جاتے، کیونکہ وہ بہت ہی غیر معمولی کیفیت ہوتی تھی. حضرت عمر کا معمول تھا کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو خود کپڑے سے آڑ کر لیتے، یعنی ایک طرف ہو جاتے. ام ایمن کیوں غمگین ہو گئی تھی؟ وحی کے انقطاع سے. وہ موقع یاد ہے نا، وہ ساری بیک گراؤنڈ نہیں بتا رہی. سو ہم سے زیادہ سمجھدار وہ تھی، حالانکہ وہ ایک غلام خاتون تھی، کہ جب حضرت ابوبکر اور عمر ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ رونے لگے. کہنے لگے کیوں رو رہی؟ کہنے لگے کہ میں جانتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے ہیں، لیکن میں تو اس وحی پر رو رہی ہوں جو منقطع ہو گئی ہے، کہ اب دنیا میں کبھی کسی پر وحی نہیں آئے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فترۃ الوحی کا زمانہ بھی آپ پر بہت بھاری گزرا تھا، اور جب کچھ دنوں کے لیے بھی وحی آنا بند ہوتی تو بھی آپ غمگین ہوتے.
گویا سارے عرصے کا ایک مسلسل ہم و غم، آ رہی ہے تو تکلیف ہے، نہیں آ رہی تو بھی ایک بوجھل سی کیفیت. جیسے ایک موقع پر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو 15 دن تک وہی نہیں آئی، سورۃ الکہف کی وہ جو آیات ہے. تو یہ چند باتیں صرف یاد دہانی کے لیے. یہ تو تھی صرف کیفیت، اور جو اترتا تھا اور اس میں جو کہا جاتا تھا وہ تو اور بھی زیادہ بھاری تھا. اس پر عمل کرنا اور بھی زیادہ مشکل کام، کہ جیسا کہا گیا ویسا ہی کرتے تھے آپ. ہم تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے لیتے ہیں نا، شاید ایسا ہو شاید ویسا ہو، یہ بھی حکم نکلتا اور وہ بھی رخصت ہے، اور لیکن آپ تو ایسا نہیں کر سکتے تھے. یعنی کہتے ہیں نا، ایک مشہور محاورہ ہے کہ نو پین نو گین. اب جیسے ایک بچے کی ولادت میں ماں اتنی پین سے گزرتی ہے، پھر اس کو ایک چیز ملتی ہے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. اور پھر مشاہدہ بھی ہے ہمارا کہ جس چیز کو انسان جتنی مشقت سے لیتا ہے اس کی اتنی ہی قدر بھی ہوتی ہے، اور جو جتنے آرام سے مل جاتی ہے نا، بغیر کسی کچھ خرچ کیے، اس کی قدر بھی نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں لا کر دیا، اس لانے اور دینے میں آپ جس پین سے گزرتے تھے وہ آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ تو تھی ہی، لیکن ہمارے لیے ایک انف ریزن ہے کہ ہم آپ کے اس احسان کو یاد رکھیں اور آپ سے محبت کریں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک جہد مسلسل ہے. یہ لگتا ہے کہ جیسے ان کا پرپز ایک مسلسل اسٹرگل اور اٹموسٹ اسٹرگل، اور ہمارا بالکل اس سے دوسرا رخ ہے. اسٹرگل کرنے کو ہم ایک احسان قرار دیتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے. اگر ہم پہ کچھ پڑ جائے تو اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہیں. تو پھر کس کی پیروی کر رہے ہیں ہم؟ کس کی سنت پہ چل رہے ہیں؟ یعنی اگر کام چوری کی عادت ہے کہ یہ بھی نہ کرنا پڑے اور یہ بھی نہ ہو اور وہ بھی نہ ہو، تو پھر کیسے پیروکار ہیں، کیسے وارث ہیں آپ کے؟ تو کچھ تو اپنے ساتھ عہد کریں، کچھ محنت کرنے کا، کچھ تکلیف کرنے کا. تو اس وقت کیا تکلیف کر سکتے ہیں آپ؟ مثلا اس وقت سے مراد اس کورس کے دوران کیا تکلیف کر سکتے ہیں آپ؟ پڑھنے کا حق ادا کریں. اب مثلا قرآن مجید کی تلاوت ہی ہے، حق کا تلاوت ہی. اب بعض اوقات آپ کی زبان پہ ایک لفظ نہیں چڑھتا، آپ کو اس کو پتہ نہیں کتنی دفعہ کہنا پڑتا ہے، کوئی ترجمہ یاد نہیں ہوتا، کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے. اس پہ تھکے نا، ایک دن آ جائے گا، وہ ایک دن ہو جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ نو پین نو گین. تکلیف نہیں کی، محنت نہیں کی تو آئے گا بھی نہیں. اور جو چیز آسانی سے آتی ہے نا، وہ آسانی سے چلی بھی جاتی. چلیے اگلا ہے توہین رسالت. جس ہستی کا مقام اتنا بڑا ہے اس کی توہین بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. سمجھ گئے؟ یعنی پہلے آپ کے مقام کی بات اس لیے کی تاکہ یہ سمجھ آئے کہ توہین رسالت کی جو سزا ہے وہ اتنی سخت کیوں ہے. بہت سے مسلمانوں کو آج یہ بات سمجھ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی نہیں پتا. تو جب مقام نہیں پتا تو اس مقام کی توہین کی سزا جو ہے کیسے برداشت ہوگی ان سے یا ہضم ہوگی. ٹھیک، پہلے کتاب سے دیکھ لیجیے، پھر اس کے بعد میں چند باتیں اور کروں گی. توہین رسالت عقیدہ رسالت کے منافی عمل ہے. یہ بالکل کنٹراڈکٹری بات ہوگی کہ ایک شخص کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں اور پھر وہ آپ کا ادب، عزت اور احترام نہ کرے. کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ آپ کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. تو آپ کی عزت اور احترام اور ادب ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یعنی آپ پر ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ پر ایمان لانے میں کیا شامل ہے؟ آپ سے محبت کی جائے، آپ کی عزت کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کا اتباع کیا جائے. ٹھیک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر آئے. آپ بے مثل انسان تھے. آپ کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب ہے جس کو پڑھ کر ہر شخص اپنے لیے ہدایت کی راہ پہ چل سکتا ہے. مگر باوجود اس کے آپ کی اور آپ کی رسالت کی توہین کرنے والے پیدا ہوتے رہے. وہ ناخلف اس لیے ایسے تھے کہ انہوں نے آپ کے مقام کو نہیں پہچانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا بہت بڑا جرم ہے. وہ اقوام جن کے مذاہب میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں وہ بھی اپنے مذہب کی توہین کرنے والوں کے لیے سخت سزا کا اعلان کرتی ہیں. یہودی اور عیسائی قوانین کی روح سے جرم بے حرمتی قابل معافی نہیں، یعنی ان کے ہاں بھی یہی چیز ہے اور اس کی سزا موت ہے. عیسائی کلیسا اور یہودی مذہب کے خلاف کوئی بھی عمل مستوجب سزائے موت جرم سمجھا جاتا ہے. توہین رسالت اور بے حرمتی کے معنی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر میں یا زبان سے گالی دینا یا ان کی بے عزتی کرنا یا ان کے اہل بیت کے بارے میں تحقیری یا ذلت آمیز کلمات کہنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار اور عزت پر بدزبانی کر کے حملہ کرنا، ان کے اہل بیت، اصحاب اور مسلمانوں کے لیے عداوت یا نفرت کا اظہار کرنا، رسول اکرم اور ان کے اہل بیت پر الزام یا تہمت لگانا اور ان کے بارے میں بری خبریں اڑانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ اختیار یا فیصلے کو کسی طور پہ نہ ماننا، سنت نبویہ سے انکار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنا، حقوق اللہ اور حقوق رسول سے انکار کرنا یا اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنا، مدرجہ بالا میں کسی ایک کا بھی مرتکب ہونا شریعت اسلامی میں توہین رسالت اور بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے۔ شاعر اللہ کی دیکھیے قرآن مجید میں آتا نا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو شاعر اللہ کی توہین یا بے حرمتی کرنا جو ہے یہ ایک جرم ہے ہمارے دین میں، اور خصوصاً اس چیپٹر کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا رسالت کی۔ اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن کریم ان لوگوں کے خلاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرتے ہیں یا ان کے لائے ہوئے اللہ کے پیغام ہوئے حق کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک معیاری فیصلہ کرتا ہے۔ سورۃ الانفال میں فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ سورۃ الانفال میں حکم آیا نا، جو جنگ بدر کے کانٹیکس میں ہے یہ بات، کہ ان کو حکم دیا گیا نا کہ جو مجرم آئے ہیں قریش کے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، کیا پس مارو ان کی گردنوں اور ان کے ہر جوڑ پہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ٹھیک، یہ انجام اس لیے تھا۔ مخالفت سے مراد اللہ کے دین کی مخالفت کرنا، یعنی جو پیغام وہ دے رہے ہیں رسول، اس کے اگینسٹ جانا، اسے ترک کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور الم پہنچانا، ان کی نبوت کا انکار کرنا، ان کی شریعت کے خلاف مخالفانہ کاروائیاں کرنا شامل ہے۔ سورۃ الاحزاب میں فرمان خداوندی ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ الاحزاب 57۔ تحقیق وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا گیا ہے۔ ٹھیک، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ آپ کو ایذا دینا منع ہے، ٹھیک ہے نا، ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ۔ ٹھیک، سورۃ التوبہ میں فرمایا ومنہم الذین یؤذون النبی، یہ منافقین کی طرف اشارہ، ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیات میں لفظ ایذا کا مطلب ہے تنگ کرنا، چوٹ یا زخم لگانا، گالی دینا، بے عزتی کرنا، دست درازی کرنا یا تہمت تراشی کرنا، نازیبا فعل یا رویے سے بدسلوکی کرنا یا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا۔ یہ کتاب کا ریفرنس ہے آگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اذیتیں آپ کے حقیقی چچا اور پڑوسی ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے دی۔ ان کے متعلق نام لے کر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا، نہ اس کا مال کسی کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمائی کی۔ عنقریب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا جو شعلوں والی، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھانے والی تھی، اس کے گردن میں بٹی مونج کی رسی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس قسم کی سزا کی تصدیق کرتے تھے بلکہ بعض صورتوں میں انہوں نے خود ایسے افراد کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ کعب بن اشرف کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من للکعب بن اشرف فإنه قد آذى الله ورسوله۔ کعب بن اشرف کو ختم کرنے کا ذمہ کون لے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی۔ قرآن کریم نے توہین رسالت کے مجرموں اور اللہ اور اس کے رسول سے مسلسل برسر جنگ رہنے والوں کے لیے 4 قسم کی سزائیں مقرر کی ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض۔ سورۃ المائدہ 33۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں یا ان کو جلاوطن کر دیا جائے۔ تو اس میں کیا ہے، کس کی سزا ہے؟ یہ یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔
سورۃ التوبہ 63 میں فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم. ان آیات کے نزول کے وقت حالات ایسے تھے کہ صحابہ رسول نے یا تو اپنے چند عزیزوں کو قتل کر دیا تھا یا قتل کرنے کی قسم اٹھا رکھی تھی کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی یا کھلی دشمنی کا مظاہرہ کیا تھا. ابو عبیدہ نے اپنے باپ الجراح کو مار کے بدر میں قتل کیا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا. مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کر دیا تھا کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت تراشی کرتا تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا جنگ کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے اہل بیت کا احترام بھی لازم ہے. ارشاد باری تعالی ہے جیسے آتا نا اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، تو اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان سے بھی محبت ہونی چاہیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، سورۃ الاحزاب 6. نبی مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آئیے 147. مختلف موقعوں پر توہین رسالت کے مرتکب مجرموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سزا دی اور صحابہ نے ان کو قتل کیا. ان کے نام یہ ہیں سلام بن ابو الحقیق، عبداللہ بن عقیق، عبداللہ بن انس، سالم بن عمیر اور معاویہ بن مغیرہ. توہین رسالت کے جرم میں ملوث عورتوں کو بھی قتل کیا گیا. ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک نابینا مرد ایک کنیز سے شادی کی مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی. اس شخص کے منع کرنے کے باوجود باز نہ آئی تو اس نے اسے قتل کر دیا. اگلی صبح آپ نے اسے بلایا تو نابینا نے کہا اس کے بدن سے میرے موتیوں جیسے 2 بیٹے ہیں. وہ میری محبوبہ ساتھی تھی لیکن گئی رات حسب معمول اس نے آپ کو گالیاں بکنا شروع کر دی، اس باعث میں نے اس کو قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو گوار ہو، اس کا خون بہانا لازم تھا اور اس کے لیے کوئی بدلہ یا انتقام اب نہیں، یعنی اس کا خون رائے گاں ہے. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سب لوگوں کو معاف کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو آپ کی توہین کے مرتکب ہوئے تھے. آپ نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا. آپ سب کو معلوم ہے نا فتح مکہ کا یہ واقعہ مشہور ہے. یہ 17 افراد تھے، ان میں سے 11 نے معافی کی درخواست کی تو معاف کر دیا گیا. باقی 5 جنہوں نے نہ توبہ کی نہ باز آئے انہیں قتل کیا گیا. البتہ ایک نے راہ فرار اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مرا. ٹھیک. تو بہرحال یہ بات تو یعنی بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ کو اذیت دینا اور آپ کی توہین کرنا یہ رسالت پر ایمان کے منافی ہے، یعنی اس سے ایمان میں خلل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. چند باتیں اور اس کو بھی آج کر لیتے ہیں تاکہ موضوع مکمل ہو سکے. پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑانا بھی جائز ہے. ایک ہے آپ کی ذات کا، ٹھیک ہے، کہ آپ کی ذات پر کسی نے کچھ حرف اٹھایا، کوئی گالی دی یا کوئی برا بھلا کہا، اور ایک ہے جو آپ کی تعلیم تھی، ٹھیک ہے، جو آپ نے تعلیم دی. تعلیم میں پھر قرآن مجید بھی آ جاتا ہے اور کیا آتا ہے، آپ کی احادیث بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مثلا سورۃ التوبہ 65 میں آتا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے. جب منافقین کی ایک شکایت پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنی مجلسوں میں آپ کے خلاف کچھ بات کر رہے تھے، تو جب انہیں بلا کر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وی ور جسٹ کڈنگ، ایسے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے. تو اس پر فرمایا گیا کہ کیا اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول یہی تمہیں مذاق اڑانے کے لیے ملے، لطیفوں کے لیے اور کوئی چیز نہیں. پھر قرآن مجید اور حدیث میں فرق کرنا، حالانکہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے آئے ہیں. سورۃ البقرہ کے پہلے ہی رکوع میں کیا آتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ما انزل الیک میں 2 چیزیں آتی، ایک تو وہ جو وحی مطلوع ہے، کیا مطلب قرآن مجید جس کی تلاوت کی جاتی، اور دوسرے وحی غیر مطلوع، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی مرضی سے باتیں نہیں کرتے تھے، آپ کو وحی کے ذریعے بتائی جاتی تھی باتیں، وہ آپ بیان کرتے تھے مختلف مقدمات کے فیصلے وغیرہ میں. اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو احادیث ہے یا قرآن ہی کی آیات کی مختلف جگہوں پر وضاحت ملتی ہے، تو اس وضاحت میں بھی یہ چیز آتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ وضاحت بھی آپ نے اپنی مرضی سے نہیں انٹرپریٹیشن کی ہوئی اپنے خیالات سے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جب کبھی اس میں کوئی چیز آپ نے اپنے اجتہاد سے کہی تو فوراً اس کی
تصحیح کر دی گئی اگر وہ درست نہ تھی تو. ٹھیک ہے. مقدام بن مادی کرب سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کئی چیزوں کو حرام قرار دیا. پھر فرمایا عنقریب ایک آدمی آئے گا جو مجھے جھٹلائے گا اس طرح کہ وہ اپنے تخت پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا, اسے میری حدیث سنائی جائے گی تو وہ کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے, ہم اس میں جو چیز حلال پائیں گے اسے حلال قرار دیں گے اور اس میں جو چیز حرام پائیں گے اسے حرام قرار دیں گے. یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حرام قرار دے دیں وہ اسی کی مانند ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا, کیونکہ آپ اپنی طرف سے کچھ حرام نہیں قرار دیتے تھے جب تک کہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم نہیں ملتا. کیا یہ بات واضح ہوگی کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر دیں ہم یہ سوچ کے اس کو اپنے لیے حلال کیا کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا قرآن میں آیا نہ, کیونکہ اپنی مرضی سے آپ حرام نہیں کرتے تھے. ایک موقع پر آپ نے اپنے لیے شہد حرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً مداخلت کی, لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ کیوں حرام کر رہے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی. تو کیا خیال ہے کہ آپ کسی چیز کو حرام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ نہ تھی تو آپ ایسا کر سکتے تھے؟ نہیں. اور اگر کرتے تو کیا ہوتا؟ آپ کی تصحیح کر دی جاتی کہ آپ ایسا نہیں کریں. ٹھیک. پھر قرآن کو اہمیت دینا اور حدیث کو اہمیت نہ دینا, یعنی یہ کہنا کہ قرآن تو ہم مانتے ہیں حدیث نہیں مانتے. ایسے لوگ ہوتے ہیں کوئی کہیں دنیا میں رہتے ہیں. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. کہ یہ جو ہے نا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ, اللہ اور رسولوں میں تفریق کرنا کہ اللہ کو تو مانتے ہیں اور رسول کو نہیں مانتے, یا اللہ کی بات تو مانتے ہیں لیکن رسول کی بات نہیں مانتے, تو یہ تفریق ہو جاتی ہے. ٹھیک, اس کی نہیں ہم کو اجازت. سعید بن جبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کی تو ایک شخص بولا اللہ کی کتاب میں اس کے برعکس حکم موجود ہے. حضرت سعید نے کہا میں تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں اللہ کی کتاب پیش کر رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کے بارے میں تم سے زیادہ علم رکھتے تھے. کئی لوگ صحیح حدیث کا معیار بتاتے ہیں, خود سے گڑا ہوا ہے. کیا بتاتے ہیں کہ جو حدیث قرآن سے کنٹراڈکٹ کرے گی وہ ہم نہیں لیں گے. بھئی لوگوں یہ بتاؤ کہ قرآن کس پہ نازل ہوا تھا, کس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ قرآن کو تبیین کریں یا اس کو لوگوں کے سامنے واضح کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. تو کیا آپ ہی قرآن کے خلاف پھر وضاحت کریں گے؟ ہرگز نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس حدیث کے ظاہر کی اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن صحیح احادیث قرآن سے کنٹراڈکٹ نہیں کرتی. ٹھیک, ان میں تطبیق کے لیے ان کے معنی کو ایک دوسرے سے یعنی کہ اس کو موافقت پیدا کرنے کے لیے ہمیں مزید اسٹڈی کی ضرورت ہوتی. لیکن ان پرنسپل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ حدیثیں قرآن سے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں یا ہم وہ حدیثیں نہیں لیں گے جو قرآن سے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں, کیونکہ قرآن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا اور احادیث بھی آپ ہی نے فرمائی. تو اصل توجہ کس پہ ہونی چاہیے کہ کیا صحیح ہے اس میں سے اور کیا نہیں. جو صحیح ہے اس کو ماننا لازم ہے, اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. سمجھ آئی؟ اللہ ہی لانے والا سمجھ, میرے ہاتھ میں تو نہیں. چلیے پھر آگے ہے. موسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد ابو موسیٰ اشعری نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اپنے اوپر اہل محلہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. جب بیان کرنے والی کہتی ہے ہائے میرا بازو, ہائے میرا مددگار, ہائے میرا کمانے والا, تو میت کو کھینچ کے پوچھا جاتا ہے کیا واقعی تو اس کا بازو, مددگار اور کمانے والا تھا؟ راوی اسید بن نبی اسید نے حدیث سن کر کہا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو موسیٰ نے کہا افسوس تم پر, میں تمہیں ابو موسیٰ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم میں سے کون جھوٹا ہے. اللہ کی قسم میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بول رہا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا. مسند احمد 19716.
اب آپ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ بات تو ایسے ہی لگ رہی ہے کہ ایک طرف لا تزر وازرۃ وزر اخرى اور دوسرے یہ کہ وہ پیچھے والے رو رہے ہیں اور میت کی پکڑ ہو رہی ہے. تو کس میت کی پکڑ ہوتی ہے؟ جو خود یہ چاہے کہ میرے بعد اس قسم کے رونے روئے جائیں میرے لیے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو پھر پکڑا جائے گا. اور جو ان باتوں سے بری ذمہ ہو اس کا پھر قصور ہے. اور پھر یہ کہ محلے والے کہہ رہے ہیں, اس سے ایک اور بات بھی لازم آتی ہے نا, کہ اگر ہم خود توحید پر ہوں تو محلے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ تو توحید کی خوشبو پہنچے گی نا. پھر وہ ہم کو اپنا مددگار نہیں سمجھیں گے, یعنی اپنا بازو نہیں اور اپنا کمانے والا نہیں مانیں گے. لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ اکثر عورتیں جب ان کے شوہر فوت ہو جائیں تو اسی قسم کے بیان کرتی ہیں, ہم نہ رہے تو یہ کام نہیں ہوگا, ہم نہ رہے تو تمہارا کیا بنے گا. دیکھنا تو ہم اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, دیکھنا تو صحیح, پھر ہم نہ ہوئے تو تمہارا حال کیا ہوتا ہے. نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کو اس شرک سے معاف کر دے جو ہم لا علمی میں بولتے رہتے ہیں. ہم انڈسپینسیبل نہیں, ہم میں سے کوئی بھی نہیں, کوئی بھی. جب ہم نہیں تھے تب بھی اللہ کا دین تھا, اللہ کے بندے موجود تھے, سب کام ہو رہے تھے. اور جب ہم نہیں ہوتے تب بھی سب کچھ ہوتا ہے اور ہوگا. کبھی نہ سمجھیں کہ ہم نے کچھ کیا تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اگر ہمیں کچھ بھی کرنے کا موقع ملا تو بھی اللہ ہی کی توفیق سے. ٹھیک. چلیے, سنت میں آئے حکم کو قابل عمل نہ سمجھنا, کہ اس پر عمل نہ بھی کریں تو خیر ہے, چوائس کی بات ہے. مجاہد سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورتوں کو رات کے وقت مسجد جانے کی اجازت دو, یعنی اگر وہ اجازت مانگے تو جانے دو. ان کے بیٹے نے کہا, اللہ کی قسم ہم تو اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ اس طرح وہ گھر سے نکلنے کا بہانہ بنائیں گی, بس اللہ کی قسم ہم ان کو اس کی اجازت نہ دیں گے. مجاہد کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سخت ناراض ہوئے اور بیٹے کو بہت برا بھلا کہا اور فرمایا, میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سنا رہا ہوں کہ عورتوں کو اجازت دو اور تم کہتے ہو کہ ہم اجازت نہ دیں گے. سنن نبی داؤد اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ہر معاملے میں ہماری دلچسپی, توجہ, پریفرنس کیا ہونی چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا. اگر وہ پتہ چل جائے تو انف, کافی. اس نے کیا فرمایا, اس نے کیا فرمایا, وہ ان کے پاس رہے. اچھا, پھر سنت کے مقابلے میں اپنی رائے دینا. ابو ہریرہ نے ایک آدمی سے فرمایا, اے بھتیجے, جب میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کیا کروں تو اس کے مقابلے میں مثالیں نہ پیش کیا کروں, کوئی انالوجی نہیں چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے نا, اچھا یہ حدیث ہے لیکن مگر بٹ, یہ ہم ضرور کہہ سکتے کہ مزید سمجھا دیجیے اس کا کیا مطلب ہے, کس کانٹیکس میں کہی گئی, کب کہی گئی. جیسے آپ کو میں نے کچھ طویل حدیثیں سنا کے آخر میں وہ مشہور حدیث سنائی جو ہر ایک کی زبان پہ ہوتی, لیکن کانٹیکس نہیں پتا ہوتا. تو اگر آؤٹ آف کانٹیکس بھی کوئی بات بیان کی جائے تو سم ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کب کہی گئی, کیوں کہی گئی, کس موقع پہ کہی گئی. لیکن جو بات صحیح سورس سے اور مکمل طور پر سمجھ آ جائے, جان لیں, اور اس کے مقابلے میں اپنی عقل کی باتیں کرنے لگے تو یہ درست نہ ہوگا. اوزائی کہتے ہیں, عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت مقرر کر دی ہو اس کے بارے میں کسی کی رائے کا کوئی اعتبار نہ ہوگا. سنن الدارمی کی روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے. ٹھیک ہے, کس نے لکھا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز نے. کس کو لکھا تھا؟ اپنے گورنروں کو لکھا ہوگا نا, ٹھیک ہے, وہ خلیفہ وقت تھے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت مقرر کر دی, جو طریقہ مقرر کر دیا, اس کے بارے میں کسی اور کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابل دوسرے کی بات پیش کرنا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون, سورۃ الاعراف. لوگوں, جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو, اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو, کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اگر کسی اور اسکالر کی یا کسی اور سائنٹسٹ کی یا کسی اور فلاسفر کی بات ٹکراتی ہو, یا اس کو چھوڑ کے ان کی کہانیاں بیان کرتے رہو, تو یہ بھی آپ کی عزت اور قدر میں کمی ہے. یعنی جہاں آپ کا ایک کال مل جائے, آپ کی ایک بات مل جائے, تو سب سے پہلے کس کی کوٹیشن آنی چاہیے؟ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کی بات آنی چاہیے. ایک مرتبہ کسی محفل میں تھی تو وہاں پر لوگ کچھ ذکر کر رہے تھے, فلاں کی یہ خدمت, فلاں کی, اور آخر میں کہا ناٹ بٹ لیسٹ, اور آخر میں اللہ کا بھی شکر. تو میں تو رونگٹے کھڑے گئے, من کا واٹ, باقی سارے اولیاء اوپر آ گئے اور آخر میں اللہ کا بھی ذرا چلتے ہوئے شکر ادا کرتے. یہ کیسی ذہنیت ہے, یہ کیا سوچ ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود اپنی تعریف کی ہے, تو ہمیں سب سے پہلے کس کی تعریف کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی. آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کی تعریف کی؟
اللہ تعالیٰ کی. تو ہم بھی جب ذرا کسی کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے نا تو احتیاط برتیں. پہلے اللہ کی تعریف کریں, ٹھیک, اس کے رسول پر درود بھیجیں, پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ ہاں جی فلاں امام نے یا فلاں اسکالر نے یا فلاں فلسفی نے اور فلاں شاعر نے فلاں بات کہی. ٹھیک ہے, حکمت کی بات ہے, مومن کہیں سے بھی لے سکتا ہے. جو اصل بات کی وضاحت کر رہی ہوں, کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہوں, اگر کر رہے ہوں گے تو وہ اٹھا پھینکیں گے, وہ نہیں چاہیے ہم کو. اس میں ہمارے اندر ایک غیرت ہونی چاہیے اگر واقعی ہم آپ کا مقام پہچانتے ہیں. قتادہ کہتے ہیں کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے ایک حدیث بیان کی تو اس نے کہا فلاں نے تو یہ کہا ہے, کسی اور کی آگے سے بات کر دی. ابن سیرین کہتے ہیں میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ فلاں نے یہ بات کہی, آئندہ میں کبھی تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا. وہ غیرت کی بات ہے نا کہ آپ سے اوپر کسی اور کو لا رہے ہو یا آپ کے لیے مثالیں پیش کر رہے ہو. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیروی کیے جانے کا زیادہ مستحق ہے. محمد بن یزید مستملی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام احمد سے پوچھا کہ میں اہل الرائے کی کتابیں لکھ لیا کروں. انہوں نے کہا ایسا نہ کرو, تم صحابہ کے اقوال اور احادیث کو لازم کر لو. سائل نے کہا عبداللہ بن مبارک اہل الرائے کی کتابیں لکھا کرتے تھے. احمد بن حنبل نے کہا ابن مبارک آسمان سے تو نہیں اترے, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف اوپر والی یعنی وحی سے آنے والا علم ہی اخذ کریں, یعنی اس کو پرائرٹی پر رکھیں. باقی چیزیں کس نے کیا کہا سمجھنے کے لیے تو ٹھیک ہے, یعنی یہ نہیں کہ اس کے بعد دنیا کے سارے علوم کے دروازے بند کر دیں آپ, یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن نہیں آتا اور آپ نے احادیث نہیں پڑھی اور ان کو چھوڑ کے آپ اور چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو آپ کی پرائرٹی کیا ہے, آپ کی اہمیت پھر کیا ہے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک شخص نہ تو قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے اور باقی بڑی بڑی کتابیں پڑھتا رہے فلسفے کی, تو کیا پڑھ رہا ہے وہ؟ کیا یہ ترتیب درست ہوگی؟ نہیں. اللہ کی پہچان ہی نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحیح ایمان ہی نہیں, محبت ہی نہیں, احترام ہی نہیں, اور معلوم نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بعض یونیورسٹیز کے سلیبس دیکھ کے, ماسٹرز ان اسلامیات, اور ہارڈلی قرآن کا کچھ پورشن ہے اس میں, ہارڈلی کچھ حدیثیں ہیں, اور کیا بیان ہو رہا ہے جب ان کی ہسٹری کیا اور وہاں مختلف علوم اور مختلف چیزوں میں کیا ترقی حاصل کی. انشاءاللہ اس پر کل تھوڑی سی اور بات کریں گے اور پھر نیکسٹ بات شروع کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.